وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم لک اسلمت ربک آمنت علیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، الہی میں تیرا مطیع ہوا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیرے بھروسے پر کفار سے جھگڑا۔ الہی میں تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے کہ تو مجھے گمراہ کرے۔ تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور تمام جن و انس مر جائیں گے۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اور امام مسلم نے دونوں نقل کیا۔ ظاہری اطاعت، ظاہری اطاعت اس کو اسلام کہتے ہیں۔ کپڑے کیسے پہننے، ہے نہیں؟ اب وہ بچہ کچھا پہن کے نماز پڑھ رہا ہے نہیں، کچھا پا کے نماز پڑھ رہا ہے، ان کے نزدیک وہ اسلام ہے، لیکن اللہ رسول کا یہ اسلام نہیں۔ لباس، تہذیب، شکل و صورت، یہ ساری اسلام کہلاتی ہے۔ اس ظاہری اطاعت کو اسلام کہتے ہیں، باطنی فرما برداری کو ایمان کہتے ہیں۔ ظاہری اطاعت کو اسلام اور باطنی کو ایمان۔ الہی، اب حضور نے جو دعا کی، الہی میرا ظاہر، میرا باطن، میرا قالب، میرا قلب، قالب کہتے ہیں سر سے لے کے پیروں تک پورے جسم کو، میرا قالب اور میرا قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، تیرا مطیع ہے۔ اور یہ صرف حضور ہی کہہ سکتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم کتنا اللہ کے مطیع ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کھلی ہے تو ٹھوک کے کھولتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے ایم این اے کو ملنے کے لیے آپ جائیں گے، کیسا لباس پہن کے جائیں گے؟ یہ نماز جو ہے، نمازی کس سے بات کرتا ہے؟ اللہ سے کلام کرتا ہے نا۔ میرے رب سے کلام کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کس انداز میں آ رہے ہیں؟ آپ کس انداز میں آ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس یہ ڈھنگ نہیں ہے تو کس نے مجبور کیا میرے بابو اس لائن پہ چلو؟ کوئی مجبور نہیں کر رہا آپ کو۔ یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ جو آپ کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے آپ پر کوئی زبردستی دھونس نہیں ہے۔ آپ کر سکتے ہیں کریں، نہیں۔ ایک ایم این اے کی اتنی اوقات ہے کہ میں اس سے ڈھنگ سے ملنے کے لیے جاؤں، بادشاہ سے ملنے کے لیے، آپ کلام کرنے کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میرا اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، وہ آج بھی اسی طرح اپنے جلوے دکھا رہا ہے، اس کی برکتیں آج بھی اسی طرح لوٹائی جا رہی ہیں۔ آج بھی جب شب قدر آتی ہے اسی طرح رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آج بھی رمضان جب نازل آتا ہے اسی طرح اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، آج تک اس کی برکت، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی، چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، چلتی۔ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں تیرے بھروسے پر، یا فوج یا ہتھیار کے بھروسے پر جہاد نہیں کرتا ہے، صرف تیرے بھروسے پر، اللہ کی ذات پر توکل، کیونکہ یا اللہ جو تیرے پر بھروسہ کرتا ہے تو اپنے غلاموں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ سنا اپنے غلاموں کو ذلیل، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لے اللہ اس کو کبھی ذلیل۔ اب کیفیت تو یہ ہے نا جی، میرا ظاہر اور ہے، میرا باطن اور ہے، میرا قالب اور ہے، میرا قلب اور ہے۔ ہوں میں ہی، لیکن چار پرتیں میرے اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔ میرا قالب، یہ جو میرا جسم ہے یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، میرا لباس کچھ اور کہہ رہا ہے، میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، میرا باطن کچھ اور کہہ رہا ہے۔
یہ تو حضور کو تو یہ مقام حاصل تھا، سب کچھ اللہ کا مطیع تھا، لیکن ہمارے لیے حکم فرمایا گیا کہ اللہ کے بندے یہ سارا ایک کر لینا۔ اچھا جی دیکھیں نا جی، اگر دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو بھیجا ہی کیوں ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا تو انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزما سکے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا، یہی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیا کی، جتنے بھی آپ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اللہ کی قسم یہ قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والی۔ یہ دو جہاں کا بادشاہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے سامنے پڑا ہے، میرے پاس دونوں بادشاہوں کی جو ہے صدر کائنات کا کلام بھی پڑا ہے، میرے رب کے کلام وہ خالق کائنات کا کلام بھی پڑا ہے۔ اللہ کی قسم تمہاری ایم اے ایم پی اے جتنے بھی ڈگریاں ہیں تمہاری، وہ جتنی بھی پی ایچ ڈیاں ہیں، وہ تمام کی تمام قبر سے باہر کھڑی ہوں گی، اللہ کا قرآن قبر میں ساتھ جا رہا ہوگا۔ کوئی ڈاکٹر قبر میں ڈاکٹر نہیں ہوگا، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی انجینئر، وہ قبر سے بار بار تک ہیں، قبر کے اندر نہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اور نبی کے اللہ کے کلام کا یہ اعجاز ہے، وہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا۔ میرے آقا جی نے فرمایا جو بندہ سورہ ملک ہر روز پڑھ لیتا ہے، وہ سورہ ملک قبر میں بھی اس کی حفاظت کرے گی، عذاب قبر سے اس کو بچائے گی۔ کل قیامت والے دن کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی ارلم پرلم گرلم، کوئی چکر، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر۔ یا عالم دین کی عزت ہوگی یا حافظ قرآن کی عزت ہوگی۔ آپ خود سوچ لیں، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو کتنا سیکھا، کتنا پڑھا اور کتنا اس کے ساتھ وفا کی، یہ بھی دیکھ لیں، اور دنیا کے ساتھ کتنی کی یہ بھی دیکھ لیں، اور یہ بھی دیکھ لیں ہمارا مقصد حیات کیا ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ بھائی بچے جانور بھی پیدا کرتے ہیں، محنت جانور بھی کرتے ہیں، نسل ان کی بھی آگے بڑھتی ہے، وہ طوطے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے تو بولتے ہوئے طوطے بھی دیکھے، جانور بھی انسانوں کی نقل کرتے ہیں، جانور بھی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کتے نہیں یہ رکھتے دوسرے پولیس والے، کتے بھی رکھتے ہیں نا، ان کو باقاعدہ بیچ جاری ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کا پورا حساب ہوتا ہے، وہ نوکر ہوتے ہیں، وہ نوکری تو جانور بھی کر رہے ہیں میری جان، کمائیاں تو جانور بھی کر رہے ہیں، محنتیں تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ پھر میرے میں، انسان میں اور جانور میں کیا فرق رہا، صرف یہ بتا دیجئے۔ آخر کوئی نہ کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا انسان میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بڑا بہترین اور خوبصورت بنایا۔ ایک مقام پر فرمایا خلقنا النطفہ، یہ نطفے کی پیدائش ہے، قطرے دی پیدائش، قطرے دی پیدائش۔ ایک مقام پر فرمایا حمل من صلصال من حمأ مسنون، ٹھیکری دی پیدائش، گارے دی ٹھیکری دی پیدائش۔ ایک مقام پر فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی اب انسان گندے قطرے کی بھی پیدائش ہے، انسان سوکھے ہوئے گارے کی ٹھیکری کی بھی پیدائش ہے، انسان جانوروں سے بدتر بھی ہے، انسان فرشتوں سے افضل بھی۔ یہ چار کیٹیگریاں میں نے موٹی موٹی آپ کو عرض کی، اگر مزید تفصیل کریں گے تو پھر اور ہو جائے گا۔ چار موٹی کیٹیگریوں میں سے آپ کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں؟ چلے یہ بتا دیں، جس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہو آج فیصلہ کر لینا، پھر اس کے بعد دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، پھر پرواہ کرنی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔